آذان کا بیان. اب آذان کا کیا معنی ہے؟ اصل میں اس لفظ آذان جو ہے اس کا معنی ہے خبر دینا، اطلاع کرنا، لوگوں کو آگاہ کر دینا، بتا دینا، یہ معنی ہے. لیکن مخصوص الفاظ کا استعمال کرنا شریعت کے اندر، اس کو آذان کہا جاتا ہے. شریعت اسلام میں آذان کا مطلب ہوا کہ جو الفاظ مخصوص ہیں آذان کے لیے ان کو کہنا، یہ آذان ہے. سوال، آذان فرض ہے یا سنت؟ جواب، آذان سنت ہے. آذان کیا ہے؟ سنت ہے. لیکن چونکہ آذان سے اسلام کی ایک خاص شان ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اس کی تاکید بہت زیادہ ہے. سوال، آذان کن نمازوں کے لیے مسنون ہے؟ جواب، پانچوں فرض نمازوں اور جمعہ کی آذان کے لیے آذان مسنون ہے. ان کے علاوہ اور کسی نماز کے لیے آذان مسنون نہیں ہے. آذان صرف اور صرف کس کے لیے ہے؟ 5 نمازوں کے لیے اور جمعہ کی نماز کے لیے مسنون ہے. اس کے علاوہ کسی دوسری نماز کے لیے آذان کیا ہے؟ مسنون نہیں ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا قبرستان میں تدفین کرتے ہیں. اب تدفین کے بعد جنازہ میت کو دفنا دیا، اس کے بعد تلقین وغیرہ ہو گئی، اس کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں قبر پہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذانیں دینے شروع ہو جاتے ہیں. بابا کیوں اذان دے رہے ہو؟ تمہیں کس نے اجازت دی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینے کی؟ کون سی شریعت ہے یہ؟ کیا محمد رسول اللہ کی بیویاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر، اور اس طرح آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، آپ کے صحابہ وہ فوت نہیں ہوئے وہاں پر؟ کبھی ایک کتاب میں لا کر بخاری مسلم کسی حدیث کی کتاب ہے دکھا دو کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دی ہو. کسی ایک امام کا قول بتا دو. 4 امام ہیں، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، ان کی فقہ کی کتابیں موجود ہیں. کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کہ کھڑے ہو کر اذان دو قبرستان کے اوپر. کیوں بدعات کرتے ہو اور دین کو غلط طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہو؟ یہ تو اس کا نقصان آپ کو بتاؤں. قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دیتا ہے. ایک آدمی زندگی بھر 5 وقت کی اذان سنتے ہوئے کبھی مسجد کو نماز کے لیے نہیں آیا، آپ اس کی قبر کے اوپر اذان دے رہے ہو، اور فرشتے نیچے کہیں گے دیکھو یہ آواز آ رہی ہے، تمہیں سن رہے ہو، یہی وہ اذان ہے. جب اذان دی جاتی تم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، تو پھر پر اس کو کیا ہے؟ اس کو انعام دیا جائے گا، گفٹ دی جائے گی، یا اس کو سزا دی جائے گی؟ اس کو سزا دی جائے گی. تو کیوں اپنے مردوں کو تکلیف میں ڈالتے ہو؟ ہر چیز کا ایک وقت ہے اور اس کا ایک مقام ہے. اذان مسنون ہوئی ہے نماز کے لیے، 5 وقت کی نماز اور جمعہ کے لیے. عید کی نماز اس کے لیے اذان نہیں ہے. عید جنازہ ہے، اس کے لیے اذان نہیں ہے. قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینا یہ بالکل شریعت اسلام کے خلاف ہے اور شریعت مطہرہ کے خلاف ہے. کوئی آدمی یہ نہیں بتا سکتا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کھڑے ہو کر کسی قبر کے اوپر اذان دی. کوئی نہیں بتا سکتا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی ہو. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دی ہو. کوئی نہیں بتا سکتا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی ہو. کوئی نہیں بتا سکتا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان کی قبر کے اوپر اذان دی ہو. کوئی نہیں بتا سکتا. ایک صحابی نے کھڑے ہو کر، کیا ایک خلیفہ نے کھڑے ہو کر کسی ایک ادنا صحابی کے یا بڑے سے بڑے صحابی کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی. تو شریعت وہی ہے، دین وہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو پڑھا کر گئے، اور صحابہ نے آگے تابعین کو بتایا، اور تابعین نے آگے تبع تابعین کو بتایا، اور اس کے بعد یہ مسئلہ پوری امت تک پہنچا. اور صحابہ نے جہاں جہاں پر اذان دی ہے اسی جگہ پر اذان ہے، اس کے علاوہ اذان کہیں بھی. تو لہٰذا دین وہی ہے، وہ دین وہی ہے جو دین اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نئی چیز ہمارے دین کے اندر گڑی گئی فہو رد، جو دین اسلام سے تعلق نہ رکھتی ہو وہ کیا ہے؟ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے، قبول نہیں کیا جائے. تو لہٰذا جو لوگ قبروں پہ کھڑے ہو کر اذان دیتے ہیں انہیں سمجھانا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ بھائی دین اسلام کو غلط طریقے سے پیش مت کرو. کیا کر رہے ہو؟ یہ اپنے مردوں کو تم تکلیفیں دینا چاہتے ہو. جس نے 5 دن میں 5 اذانیں ہوتی ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آواز ہوتی آؤ نماز کے لیے. کبھی اس نے وہ تو کبھی میوزک سن رہا تھا، کبھی ناچ رہا تھا، کہیں کہاں جا رہا تھا، کہیں کدھر جا رہا تھا. اب اس کو تم اس کی قبر پہ کھڑے ہو کر اذان دے رہے ہو. یہ تو اذان کا وقت جب ہوتا ہے اور مردہ جس نے دنیا میں نماز نہیں پڑھی ہوتی تو اس کو اس وقت حدیث میں جس طرح آتا ہے ایک سانپ آتا ہے، وہ ڈستا ہے
اور ڈنگ لگاتا ہے، وہ 70 گز زمین کے اندر نیچے جاتا ہے ایک نماز مس کرنے کے اوپر، ایک نماز مس کرنے کے اوپر اتنی سزا ہے. تو اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اذانیں دے کر تم کیا کرنا چاہتے ہو، کیا اس کے ساتھ ظلم کرتے ہو؟ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. یہ طریقہ ہے. اب میت کو دفنا دیا، دفنانے کے بعد قرآن کریم کی جب تلقین ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کی مغفرت کی دعا کرو. اس کے وقت اس کے فرشتے آتے ہیں، کرام منکر نکیر آتے ہیں، حساب و کتاب کے فرشتے آتے ہیں، اس وقت کھڑے ہو کر ان کے لیے کیا کرو؟ دعا کرو، مغفرت کی دعا کرو. اللہ سے اس کے لیے استقامت کی دعا کرو کہ اللہ تو اس کی استقامت دے. یہ جو منکر نکیر سے سوال کریں گے، پوچھیں گے، کہ اللہ تو اس کو استقامت دے اور اس کو یا الہ العالمین صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما دے، اور تاکہ یہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، اور اس کی قبر کو تو یا اللہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور اس سے اگر دنیا میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہے یا اللہ تو اس کو معاف کر دے، یا اللہ اس کو معاف کر دے. تو اس کی دعا کرنی چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، نہ کہ وہاں پر کھڑے ہو کر کیا اذان دینی چاہیے. اذان نہیں دینی چاہیے بلکہ اس کی مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. جس طرح حدیث میں آتا ہے مردے کو جب دفن کر دیا جائے تو دفن کرنے کے بعد اتنی دیر تک اس کی قبر پہ ٹھہرا جائے اور اس کے لیے دعا کی جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، جتنا بھی ہو دعائے مغفرت کی جائے، اس وقت تک جتنی دیر میں ایک اونٹ جو ہے اس کو ذبح کیا جائے اور اس کو کاٹ کر اس کو تقسیم کیا جائے، اتنی دیر تک اس کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کیا ہے تو کیا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرو. ٹھہر جاؤ اس کی قبر، ٹھہر جاؤ اس کے اوپر. اس کے اوپر قبروں کے بڑا اذانیں دینا، یہ کہاں سے دین لے آئے تم؟ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے.